حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، عزیز طلباء اور طالبات، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مومنین پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے اور بھی اسٹوڈنٹس طلباء جمع ہو جائیں، تب ہم انشاءاللہ حدیث کا ڈیفینیشن کیا ہے، حدیث کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔ جب تک میں چاہوں گا کہ طلب علم کے کچھ آداب اور اخلاق طالب علم، یعنی علم حاصل کرتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ایک اچھے طالب علم کے کیا اخلاق ہوتے ہیں، تو کم سے کم یہ 5 پوائنٹ دماغ میں رہنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو سنوار سکے اور بنا سکے۔ نمبر 1، التخلیہ والتحلیہ۔ تخلیہ، خلا یخلی، تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کرنا، حلا یحلی، تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کرنا۔ تو یہاں پر کس چیز کو خالی کرنے کی بات ہو رہی ہے اور کس چیز کو اپنا کر زیب و زینت اختیار کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ دراصل اس کے اندر یہ ہے کہ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے گندگیوں سے پاک کرنا اپنے آپ کو۔ ایک طالب علم کیا کرنا ہے؟ شرک سے پاک کرے، بدعت سے اپنے آپ کو پاک کرے، حرام سے اپنے آپ کو پاک کرے، اور بد اخلاقی یعنی کہ غلط زبان اور غلط حرکتیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ تو کتنے 4 چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ شرک، بدعت، حرام اور بد اخلاقی۔ بد اخلاقی میں زبان کی بد اخلاقی بھی آ گئی، اور اسی طرح ہمارے جو حرکتیں ہوتی ہے کہ 4 لوگ دیکھ کر اگر کوئی بیٹھے بھائی یہ طالب علم نہیں ہو سکتا، اس کی حرکتیں بتا رہی ہے، سنجیدہ نہیں ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر آپ سنجیدہ رہیں گے تو لوگ قریب میں آ کر پوچھیں گے بھائی طلاق کا مسئلہ کیا ہے، خلا کا مسئلہ کیا ہے، طہارت کے مسائل کیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو اپنے نماز کی فکر ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ایسے آدمی سے سوال نہیں کرتا جو غیر سنجیدہ ہو، جو سامنے والے کا اعتماد حاصل نہ کر سکے، تو پھر لوگ اس سے آ کر پوچھتے نہیں۔ بہت سارا بھی علم ہوگا آپ کے پاس لیکن ان کا بھروسہ نہیں بن پاتا۔ تو اس وجہ سے تخلیہ، پورے گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ تحلیہ، اپنے آپ کو توحید سے آراستہ کرے، اپنے آپ کو سنت، یعنی 4 کے جو ضد ہے نا، شرک کے مقابلے میں توحید، عقیدہ، ایمان، توکل، اور پھر بدعت کے مقابلے میں سنت، نمازوں کی سنتیں ہیں، اسی طرح روزہ ہے، نفل روزے ہیں، اسی طرح ایک آدمی جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی کرتا ہے، اور اسی طرح اچھے سے اچھے کام لوگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتا ہے، حرام کے مقابلے میں حلال کی فکر کرتا ہے ہمیشہ، اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کر حسن اخلاق۔ تو کیا کہہ رہے؟ برے اخلاق سے پاکی حاصل کرنا اور اچھے اخلاق سے مزین ہونا، تو اس کو کہتے ہیں تخلیہ اور تحلیہ۔ جیسے اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ آپ گلاس کو آپ صاف کرتے ہیں، اس کے بعد اچھا پانی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ گندے گلاس میں پانی ڈالیں گے، اگر آپ گندا گلاس میں پانی ڈالیں گے تو اچھا پانی بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے پہلے دل کو، یہ جو دل ہے وہ ایک کاش کے گلاس کی طرح ہے، پہلے اس کو صاف کرنا ہے،
गंदगियों से पाक करना, उसके बाद उसको आरास्ता करना है। नंबर 2 इखलास और इत्तिबा। कोई भी काम कबूल नहीं होगा, आप जो भी नेक दीन दीन के नाम पर काम करते हैं, दीनदारी के नाम पर, तो वो कबूल नहीं होगा जब तक के 2 चीजें उसमें ना हो। एक है इखलास, खालिस अल्लाह के लिए करें आप, और इत्तिबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के मुताबिक करें। तो ये हमेशा फिक्र होनी चाहिए, जो भी आप अमल कर रहे हैं, क्या मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए? ये अमल मैं कर रहा हूँ, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी पर मुहर है? क्या उसकी दलील है या नहीं है? नंबर 3 वक्त को गनीमत जानो। बहुत सारे तलबा टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में जब लोग आकर मसला पूछते हैं कि भाई ये बड़े अच्छे तालिब इल्म है, बड़े अच्छा ये आदमी के पास तकवा है, तो परेशान हो जाता है तकवे वाला आदमी कि भाई मैं उस वक्त पे फला ये मसला अच्छा नहीं पढ़ा था मैं। तो आदमी को चाहिए कि अच्छे से अच्छा टाइम दे, ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। रोजाना जो है, अगर आप तालिब इल्म बन चुके हैं तो कोशिश करें कि 5-6 घंटे तो रोजाना आप पढ़ाई के लिए कैसे भी निकाले, अपने जाती मुताले के लिए, के अ, उलमा से सीखने के लिए। तो आजकल यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े आलिमों के दुरूस मौजूद है, तो वो सुनते रहे। इस तरह से टाइम ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इल्म आएगा। अगर टाइम वेस्ट होने से नहीं बचाएंगे तो तालिब इल्म कामयाब नहीं होता। चौथा है कि आला अखलाक से मुज़य्यन होना, मामूली अखलाक नहीं, आला अखलाक। खास तौर से उलमा और असातिज़ा से अच्छे अखलाक से पेश आना। आपका सवाल बता देता है कि आपके अखलाक कैसे। तो इसलिए जो भी आप आलिम से मिलते हैं, तो उनके आप कोई भी अगर आपके शहर में एक आलिम आया है, तो आप उससे इस्तिफ़ादा करिए, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आइए कि वो अपने दिल, उनके पास जो इल्म है वो आपको निकाल कर रख दे। अगर आप उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो वो डर जाएँगे। नतीजे में फिर वो कम्फ़र्ट फ़ील नहीं करेंगे, तो नतीजे में बहुत सारे उलमा से महरूम होना पड़ता है। तो इसलिए उलमा और असातिज़ा से बहुत अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। 5वां ये है कि इल्म बिल अमल, के अमल पर तवज्जो देना चाहिए। सिर्फ इल्म जमा करने पर नहीं, अपने अमल को अच्छे से अच्छा करना चाहिए। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो तलबा जमा हुए हैं, हम बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी हम पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये इल्म हदीस है। तो इसके अंदर 2 बड़े विंग हैं। जैसे परिंदे के 2 पर होते हैं, वैसे हमारे इस सब्जेक्ट पर जो 6 महीने इंशाअल्लाह, तो हमारे जो भी 2 विंग होंगे। एक है मुस्तलाहुल हदीस, उसूल हदीस, जिसके अंदर कायदे, कानून, हदीस सही, ज़ईफ कैसे होती है, हदीस सही, ज़ईफ कैसे होती है, वैसे अंदाज में जो है ना इंशाअल्लाह एक तो वो कायदे और कवानीन है, उसूल और ज़ाब्ते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक हमारा सब्जेक्ट वो है। दूसरा सब्जेक्ट ये है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहादीस है, उसको याद करना और उसको समझना। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आऊँगा आपके पास, तो एक बड़ा शुरू में 2 महीने हमारा फ़ोकस है इंशाअल्लाह, हदीस सही ज़ईफ़ कैसे होती है। हदीस हदीस का जो के जो कायदे हैं कि हदीस मरफ़ू किसको कहते हैं, हदीस मौकूफ़ किसको कहते हैं, हदीस मक़तू, यानी ये सब जो इस्तिलाहात जिसको हम कहते हैं, टर्मिनोलॉजीज़ जिसको आप कहते हैं। क्योंकि अगर आप हदीस के टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे, तो फ्यूचर में जब आप कुतुब हदीस पढ़ेंगे, तो आपके वहाँ पर पढ़ेंगे आप हसन हदीस है, ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस मौदू है। तो आप परेशान हो जाएँगे कि भाई आखिर ये क्या टर्मिनोलॉजीज़ है। तो एक तालिब इल्म जो हदीस का तालिब इल्म होता है, तो उसको चाहिए कि वो टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ रहे, जिसको हम इस्तिलाहात कहते हैं। तो हर फ़ील्ड के टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वैसा हदीस के फ़ील्ड में भी आपको टर्मिनोलॉजीज़ मुहद्दिसीन ने कुछ सिंबॉलिक अंदाज़ में उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके पीछे एक मफ़हूम होता है। तो ये रावी मुदल्लिस है, ये रावी ये रावी जो है ना, काफ़ी जो है मुनकर चीज़ें पेश करता है। तो ये मुनकर क्या है? ये मुदल्लिस क्या है? आप पढ़ते हैं हदीस सही है, ये हसन है, और इसी तरीके से ये रिवायत जो है मुरसल है।
یہ روایت منقطع ہے، یہ روایت معضل ہے، یہ سند، اس کی سند ٹوٹی ہوئی ہے، تو ٹوٹی ہوئی سند کے بھی نام الگ الگ پائے جاتے ہیں۔ یہ سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ سند صحابی تک پہنچتی ہے تو اس کا نام کیا ہے، یہ سند تابعی تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی تو پھر اس کا نام بھی الگ ہے کہ بھائی مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر پہنچے، صحابی تک اگر پہنچے تو اس کو موقوف کہتے ہیں، اگر تابعی تک پہنچے تو اس کو مقطوع کہتے ہیں۔ تو یہ سارے ٹرمینالوجیز پر الحمدللہ آہستہ آہستہ تو شروع کے 2 مہینے ٹرمینالوجیز پر زیادہ گفتگو ہوگی، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے حدیث یاد کرواتے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد کے 4 مہینوں میں ان حدیثوں سے متعلق ڈیپ میں ہم لوگ جو ہے معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے 2 ونگ ہوئے، یعنی کہ حدیث جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو ہمیشہ 2 چیزیں پڑھنا پڑتا ہے، ایک ہے اصول کیا ہے، قاعدے کیا ہے، رولز کیا ہے، ٹرمینالوجیز کیا ہے، محدثین جو ورڈ استعمال کرتے ہیں ان ورڈز کا معنی کیا ہے، ایک طرف سے سمجھتے جائیں گے، دوسری طرف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہے، آپ کے اقوال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے، تو ہم وہ سارے حدیثوں کو بھی پڑھتے جائیں گے۔ تو 6 مہینے کے کورس میں شروع کے 2 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے اساتذہ جو آپ کے پاس آ رہے شروع میں سب حصول اور قاعدے، تفسیر کے قاعدے بتا رہے، عقیدے کے تاریخ بتا رہے، تو شروع کے 2 مہینوں میں، اس کے بعد کے جو 4 مہینے ہوتے اس میں اصل میں کور سبجیکٹ میں ہم جائیں گے اور اس کے ڈیپتھ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے کا جو کورس ہوتا ہے، اس کے بعد نیکسٹ 6 مہینے اگر کوئی پھر اس میں بھی داخل ہونا چاہتا ہے، اب ہمت کی بات ہے کہ بعض طلبا پڑھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں اس سبجیکٹ میں، تو پھر ہمت کی بات ہوتی ہے کہ نیکسٹ سبجیکٹ، نیکسٹ مرحلے میں آپ کو پھر 6 مہینے کا کورس آپ کو ایک بھی کورس کر سکتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں مرحلہ ثانیہ، دوسرا مرحلہ۔ تو اب آپ نے جو پڑھا ہے اس کا نیکسٹ لیول ہوتا ہے اس میں۔ پھر اس کے بعد یہ کورس 1 سال کا بھی ہے، اگر مان لیجئے کہ ایک بیچ میں طلبا جو اتنے کامیاب نہیں ہوتے، میں تو چاہوں گا کہ سارے طلبا کامیاب ہو اور آگے بھی بڑھنا چاہے تو بڑھنا چاہیے، لیکن بعض طلبا ان کے کمٹمنٹ الگ ہوتے ہیں یا پھر وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے کسی ریزن کی وجہ سے، تو اور ایک بیچ پھر جب اتنے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ اب سیکنڈ بیچ کی طرف جانے کے لیے ہمارے پاس اچھی تعداد جمع ہو جائے گی، اس کا سیکنڈ مرحلے میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر اتنے جمع ہو جائیں گے کہ وہ خواہش کریں گے کہ ہم تھرڈ مرحلہ بھی لینا چاہیں، 1 سال کا ہے تھرڈ مرحلہ۔ پھر اس کے بعد جو فورتھ مرحلہ ہے، جس کو آپ فورتھ لیول کہہ لیجئے یا 4 اسٹیج، تو چوتھا جو مرحلہ ہوگا وہ 2 سال کا ہوگا اور یہ پورا عربک میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ شروع کے 2 سال میں عربک سبجیکٹ، عربک جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر بھی آپ توجہ دیجئے تاکہ آپ عربی سیکھتے رہے، کیونکہ 2 سال میں تو اردو، انگلش، رومن ایسا سپورٹ ملے گا، لیکن پھر یہ بیساکھی نکال دی جائے گی انشاءاللہ۔ آخری کے اس کے بعد کے جو لاسٹ 2 سال کا کورس ہوتا ہے وہ پورا مکمل عربک میں ہوگا۔ تو اب یہ ہمت کی بات ہے کہ کوئی طالب علم وہاں تک جانا چاہے جا سکتا نہیں، صرف 6 مہینے کا ہی میں ڈپلوما سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہوں، میں صرف 1 سال کا لینا چاہتا ہوں، تو ہر ایک کو مرضی ہے، لیکن اختیار ہے آگے بڑھنے والے کے لیے۔ تو اب آئیے ہم باقاعدہ اپنے سبجیکٹ پر جاتے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ طالب علم کے کیا اخلاق ہوتے ہیں اور جو ہے سبجیکٹ ہم کیسا لے کر جائیں گے، اس پر بات ہو رہی تھی تاکہ طلبا جو بھی آنے والے ہیں ان کو مس نہ ہو جائے۔ تو اب آئیے ہم سبجیکٹ میں جاتے ہیں، اہمیت کیا ہے۔ آپ علم روزانہ جو علوم القرآن پڑھ رہے ہیں، علوم العقیدہ پڑھ رہے ہیں آپ، اسی طریقے سے آپ علوم السیرہ پڑھ رہے ہیں، سیرت کے علوم پڑھ رہے ہیں آپ، اور اسی طریقے سے آپ علوم الفقہ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایک سے ایک پی ایچ ڈی اسکالر، مدینے کے اسکالر آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی شروعات میں بہت ہی گاڑا علم آپ کو مل رہا ہے، بہترین علم مل رہا ہے۔ تو اس کی اہمیت، اس سبجیکٹ کے علوم الحدیث، یہ حدیث کیوں پڑھے ہم، ایک اہم سوال۔ کیا اس وجہ سے کہ بھئی صرف مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ صحابہ کیسا رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رہتے تھے؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے بھی بڑھ کر
وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کیا ہے؟ مبین کا ہے۔ مبین مانے ایکسپلین کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس آیت پر غور کریے، اب سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں کہ بالبینات والزبر، ہم نے انہیں معجزات دی، کتابیں دی، وانزلنا الیک الذکر، اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ اب یہاں پر غور کیجیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین نہیں، کیونکہ سوسائٹی میں مسلمان سوسائٹی میں کچھ ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں جو کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد، کیا کہہ رہے ہیں؟ سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، یعنی کہ چار، اگر آپ یہ دیکھ سنن کی کتابیں ہیں کہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ کہہ رہے ہیں بعض لوگ کہ یہ 6 جو ہے نا، یہ فیک چیزیں ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب آپ اگر اچھے طالب علم بن کر، اچھا علم حاصل کر کے، اگر آپ پختگی حاصل نہیں کریں گے، آپ ماشاءاللہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ انگلش جاننے والے بھی ہوں گے، اردو جاننے والے بھی ہے، کنڑا جاننے والے، تیلگو جاننے والے، اگر آپ اچھا علم حاصل کریں گے تو آپ کے سوسائٹی میں ایسے لوگ آ کر اگر لوگوں کو بھٹکائے تو آپ ان کا مقابلہ علمی طور پہ مقابلہ کرنا ہے، علمی طور پہ اکیڈمک لیول پر ہم کو ڈسکشن کرنا، اس کے لیے علم چاہیے۔ تو لوگ کیا کریں، یہ حدیث نہیں پڑھنا چاہیے کہ اگر آپ حدیث نہیں پڑھیں گے تو قرآن مجید کو پھر وہ لوگ ڈائریکٹ سمجھ کے بھٹک جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کرے، وہ انزلنا الیک الذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا۔ تو کیا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ لِتُعْتِيَ النَّاسَ، جاؤ جا کر لوگوں کو دے دو، قرآن دے دو، بس آپ کا کام ہو گیا؟ جیسے ایک پوسٹ مین آتا ہے، خط ڈال کر چلا جاتا ہے، تو کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کو آپ ایکسپلین کریے۔ یعنی قرآن مجید قرآن ہے تو حدیث بیان ہے، تو اللہ نے آسمان سے 2 چیزیں اتاری ہے۔ کئی لوگوں کو نہیں معلوم، کئی لوگ سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے اور حدیث اللہ کی طرف سے نازل ہے، کئی مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ قرآن جیسے نازل ہوا، لفظ لفظ اللہ کا ہے اس کے اندر، لیکن حدیث میں جو مفہوم نازل ہوا وہ بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہوا۔ تو اس کے لیے میرا ریسنٹ میں بیان ہے، فیس بک پر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کہ 30 آیتیں جو ثابت کرتی ہے کہ اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کر دے تو دراصل وہ کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر 30 آیتیں میں نے پیش کی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مفہوم بھی نازل کیا ہے اس قرآن کا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کلام رسول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر افعال ہے، لیکن حدیث کے اندر جو مفہوم آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی متلو، وحی غیر متلو۔ تو اللہ کی طرف سے 2 وحی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 وحی نازل ہوئی۔ ایک وحی اس کا نام ہے وحی متلو، جس کی تلاوت کرتے آپ قرآن، اور ایک وحی ہے جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ غیر متلو، تلاوت نہیں کرتے، جیسا قرآن میں کی تلاوت کرتے آپ حدیث کی وجہ سے تلاوت تو نہیں کرتے، لیکن وہ بھی وحی ہے۔ تو ہم کو 2 وحی پر ایمان لانا۔ اگر کوئی آدمی کہے گا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، صرف قرآن مجید کو مانتا ہوں، تو پھر سورہ، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آدمی ایک وحی کو مان رہا، دوسرے وحی کا انکار کر رہا، تو بھٹک جائے گا۔ تو اس کی اہمیت اس آیت سے پتا چلتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ آیت بھی آپ ملا لیجئے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 1 2 3، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو جب دین کا معاملہ آتا ہو تو آپ اس کو شریعت سمجھے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی طالب علم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ایک طالب علم، میں نام لے لوں گا تاکہ پورے لوگ نہ کھول دے، اور
अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। कौन है, हाफिज यूनुस या हुसैन अहमद? कोई एक तालिब इल्म का मैंने जिक्र किया है, दोनों में से कोई एक ऑडियो खोले और कोशिश करे कि हदीस का डेफिनेशन क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हदीस है क्या? हदीस किसको कहते हैं? हदीस का लुगत में लिटरल उसका माना है जदीद या नई चीज। कोई भी नई चीज को हदीस कहते हैं, क्योंकि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो हमारे जबान से निकलने वाला हर वर्ड क्या है, वो नया है। फिर एक मर्तबा आपने कह फिर एक दिया, मर्तबा आपने कह फिर दिया, वो वर्ड आप फिर वो वापस नहीं ले वर्ड आप सकते, वापस नहीं ले सकते। तो उसको आप जदीद कहेंगे, नई चीज कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इस्तिलाह में, शेख। टर्मिनोलॉजी में, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है? जी मैं हुसैन बात कर रहा हूँ अरशद भाई। अच्छा ये जी। तो आप हदीस इसमें जो है, जी जी, आप बताइए कि आप हदीस का माना आपके पास क्या है? हदीस का माना मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि हदीस के माने हैं तरीका। अच्छा जी। जी जी, नहीं, इस्तिलाह में, टर्मिनोलॉजी में। जैसे टर्मिनोलॉजी। डेफिनेशन, जैसे कि हदीस जब हम कहेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती। चलिए, एक ओपिनियन हो गया, और एक दूसरा हाफिज साहब, एहतशाम, एहतशाम नश्तर अस्सलाम जी, वालेकुम बोलिए। रहमतुल्लाह से। जी वालेकुम अस्सलाम। शेख हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अपना नाम बोलिए। अलैहि वसल्लम, यूनुस, शेख यूनुस। हाँ, यूनुस साहब, हाफिज यूनुस जी। जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीजें हमें बताई हुई हैं, जी तो वो चीजें अहादीस से हमें मिलती हैं। तो अल्लाह के नबी का अमल है या कौल है, ये अच्छा, चीजें। माशाल्लाह। और एक लेते ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम। जी, जी क्या नाम है? एहतशामुल इस्लाम, एहतशाम एहतशाम अच्छा नश्तर। जी, जी, एहतशाम में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका अमल, और आपने कोई अमल होते हुए देखा है तो वहाँ खामोशी इख्तियार की है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये अहादीस के अंदर आती है। माशाल्लाह। तो ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरन। तो इंटरेक्शन से एक फायदा क्या होता है कि ज़हन जो है ना खुलता है। एक ही तरफ से अगर मैं जैसे कहते हैं कि वन साइड, अगर मैं सिर्फ सोलो अंदाज में, वन साइड अंदाज में जाने के बजाय मैंने सोचा कि मोनोलॉग के बजाय डायलॉग हो जाए। हदीस बात को भी कहते हैं, वेरी गुड। तो हदीस जो गुफ्तगू को कहते हैं, लेकिन बात को भी हदीस क्यों कहा गया? क्योंकि जदीद असल में माना है हदीस। जैसे आप अरब के लोगों को आप कहते हैं कि अल किताबुल हदीस, एक नई किताब आई है मार्केट में, नया जो है ना एक किताब आई है, तो हदीस हदसा करीबन, करीब में एक चीज हुई है, एक नई चीज पैदा हो गई। तो असल में हदीस का माना है नई चीज। क्योंकि बात को भी हदीस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जबान के लिए वो नया वर्ड होता है जब भी आप कोई चीज अपने अल्फाज से कहते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। अभी मैंने इंटरेक्शन को बंद कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप लोग जो है ना इसका इस्तेलाह, इसके डेफिनेशन समझिए आप। मा उज़ीफा, मा उज़ीफा, जो भी नबी सल्लल्लाहु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके पेश की जाए। उज़ीफा माने उसकी निस्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, यानी सहाबी की तरफ नहीं है, ताबई की तरफ नहीं है। आप किसी ताबई का कौल नहीं बता रहे, ताबई का नहीं, किसी सहाबी का नहीं, किसी इमाम का या आलिम का नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत। तो इसका मतलब बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप कहते हैं ये हदीस है, तो आपको श्योर होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि वो हदीस है या नहीं है। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई चीज मंसूब कर रहे, तो फिर आप झूठ, झूठ का गुनाह आपके सर पर लगेगा। और आम झूठ एक उसका गुनाह अलग है, लेकिन ये झूठ कि एक आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो गोया कि वो शरीयत घड़ रहा है, ये लोगों को मिसगाइड कर रहा है। तो ऐसे वक्त उसको और केयरफुल होना चाहिए। क्योंकि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो कोई मुझ पर एक हदीस बिगड़ ले तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, अल्लाह हिफात करे। तो इसलिए क्या करें, देखिए पहला वर्ड पे गौर करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की जाती है।
اب اس کے اندر 5 پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیے آپ. حدیث جب آپ کہتے ہیں تو اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ کے من قول، آپ اس پر غور کریے. من قول، اس میں ہائی لائٹر کا اگر آپشن، اس میں ہائی لائٹر کا آپشن نظر نہیں آ رہا. جی ہاں، تو میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں. من قول، پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، او عمل، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. او تقریر، اقرار، اپروول، یعنی ورڈ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایکشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تقریر کا مطلب ہوتا ہے اپروولس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ کرام نے کچھ کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روکا نہیں اور نہ آپ نے اجازت دی، لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اپروول دے رہے ہیں، اپروو کر رہے ہیں. کیونکہ اگر کوئی چیز غلط ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے، کوئی منکر ہوتا تو ٹوک دیتے تھے، آپ روک دیتے تھے. اور چوتھا یہ ہے کہ اوصفت خلقیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق، آپ کے اسٹرکچر، آپ کے ذات کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے بارے میں، ذات کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گالے مبارک ایسے تھے، آپ کے آنکھ ایسے تھے، آپ کے بال ایسے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ایسا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے. تو ذات کے بارے میں ڈسکرپشن. اور صفت خلقیت، یا تو آپ کے اخلاق کا ڈسکرپشن، آپ کے اخلاق کا ڈسکرپشن، آپ کے اخلاقی صفات کے بارے میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم بولا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاف کر دینے والے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو اخلاق سے متعلق یا آپ کے ذات سے متعلق، یہ 2 چیزوں کو بھی ایڈ کیا ہے بعض علماء کرام نے. اکثر آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا ہوگا 3 ہی چیزیں ذکر کرتے جو مشہور ہے، ورڈ، ایکشن اور اپروول. ساتھ ساتھ میں علماء کرام نے کہا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے ذات کے بارے میں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں. اس لحاظ سے سیرت کی جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو صحیح اور ضعیف کا خیال رکھنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سیرت ہے تو تاریخ ہے نا، تو من گھڑت باتیں، سب باتیں پھیلا دیتے سیرت کے نام پر. ایسا نہیں چلے گا، اس کے اندر بھی آپ کو خیال کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک حدیث کا حصہ ہے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ رہے کہ اخلاق تھے تو پھر آپ منسوب کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ کو کیئرفل ہونا چاہیے. تو آئیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہوم ورک سے زیادہ کلاس ورک پہ بلیو کرتا ہوں میں، کہ اگر میں کہوں گا کہ یاد کر آؤ تو طلبہ کیا کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایگزام میں دیکھیں گے، ان کے اپنی ایک سیٹنگ ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی طالب علم جو ہے ایک ورڈ کو میرے ساتھ 5 ٹائم اس کو ریپیٹ کرے، تاکہ کوشش کروں کہ کلاس میں ہی یاد ہو جائے. تو ہم 5 منٹ میں ایک ایکسرسائز لے رہا ہوں اور ایک میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفینیشن جو عربی میں نے پڑھا ہے کلاس میں ہی یاد ہو جائے 5 منٹ میں. اب 8 یہاں پر ٹائم شروع ہو رہا ہے، دیکھیے ابھی 5 منٹ میں. تو کوئی طالب علم میرے ساتھ دے اور آپ باقی کے لوگ غور سے سنیں، ہم دونوں جو ہے نا اس کو رٹیں گے ابھی. جی میں ساتھ دیتا ہوں شیخ. جی ہاں، پڑھیے. ما اضیف ما اضیف ما اضیف ما اضیف ما اضیف، 5 ٹائم بولی. ما اضیف ما اضیف ما اضیف ما اضیف ما اضیف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 ٹائم بولی. الى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
हाँ إلى केयरफुल رسول रहिए, इला الله रसूली बोलना है, इला रसूलू ने बोलना है जी जी। إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. अब मिलाकर एक मरतबा पढ़िए, मा उजीफा। याद करने का तरीका क्या मालूम, एक एक वर्ड बोल के थोड़ा सा आप आवाज डाउन करते, फिर डाउन अपने साउंड को अप करते हैं। याद करने का तरीका है ये, मतलब मैं आपको दरम्यान में टिप दे रहा हूँ। मा उजीफा इला रसूल, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कोई साइकिल जो है किसी गड़े में जाकर ऊपर आ रही। तो ये स्टाइल होता है याद करने का कि अपने आवाज को नीचे ऊपर, तो ऐसा मा उजीफा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ब्रेक कैसा पड़ी। ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. वाह वेरी गुड भाई, आप लोग जो गौर से सुन रहे हैं, कोई एक तालिब इल्म जो है ना, ये हमारा एक्सरसाइज खत्म होते ही अगर हम सुना दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी इंशाअल्लाह। हाँ, हर वो ما खबर, أضيف मा उजीफा का तर्जमा है हर वो खबर, यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब की गई। कोई सवाल किए भी कि उजीफा का तर्जमा कहाँ है, तो मंसूब की गई जो वर्ड आया देखिए वो तर्जमा है। इस्तिलाह में हदीस से मुराद, नीचे उर्दू में लिखा हूं मैं, वो खबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की गई। उजीफा के माने मंसूब की गई है। चलिए नेक्स्ट, मिन कौलिन मिन कौलिन मिन कौलिन मिन कौलिन मिन कौलिन, 5 टाइम बोलिए, ये स्टाइल में बोलिए। من قول من قول من قول من قول من قول او عمل او عمل او عمل او عمل او عمل। साउंड जरा बदलते रहिए, नहीं तो एक साउंड रहा तो याद नहीं होता। ये स्टाइल है याद करने का जी। أو عمل أو عمل أو عمل أو عمل أو عمل او तकरीर, او तकरीर, او तकरीर, او तकरीर, او तकरीर। أو تقرير أو تقرير أو تقرير أو تقرير أو تقرير. वेरी गुड। من قول او عمل او تقرير، من قول او عمل او تقرير، من قول او عمل او تقرير، 5 टाइम बोलिए। من من قول أو عمل أو تقرير 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 من वेरी गुड, قول أو عمل أو تقرير. सुभान अल्लाह, बारक अल्लाह। तो मिन कौल, ये 3 वर्ड बहुत अहम है। देखे ये तो अक्सर जितने भी डेफिनेशन आप किताबों में देखेंगे यहीं पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन मिन अत्यबिल मिना, मैंने जो हवाला दिया देखे पेज नंबर 6 का, ये मदीना यूनिवर्सिटी के पहली जो किताब है जो सबसे पहले पढ़ाई जाती है, तो उसके अंदर शेख अब्दुल मोहसिन अल अब्बाद जो मस्जिद नबवी में हदीस पढ़ाते हैं, और अब्दुल्ला अल मुराद, तो इन्होंने डेफिनेशन दिया। तो शुरू के 3 तो हर एक को याद रहते हैं, लेकिन बाकी के 2 और मेहनत करके याद करिए। औ सिफतिन खल्किय्यह, औ सिफतिन खुलुकिय्यह, औ सिफतिन खल्किय्यह, औ सिफतिन खुलुकिय्यह। देखिए खल्की और खुलुकी, खल्क माने जात को बोलते हैं, खुलुक माने अखलाक को बोलते हैं। जरा सा फर्क है जबर देर का, उस पर ख्याल करते पड़ी याद हो जाएगा। औ सिफतिन खल्किय्यह, औ सिफतिन खुलुकिय्यह, औ सिफतिन खल्किय्यह, औ सिफतिन खुलुकिय्यह। पढ़ी। أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو वेरी गुड, صفة خلقية أو 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 صفة خلقية. तो ये औ जो आ रहा ना उसका मतलब है और मतलब या, यानी एक हदीस में कौल हो सकता, किसी हदीस में अमल आ सकता, किसी हदीस में तकरीर आ सकती है। किस तकरीर का मतलब उर्दू की तकरीर नहीं, अप्रूवल के माने में, इकरार के माने में है। और एक हदीस में आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात के बारे में हो सकता, किसी हदीस में
اخلاق کے بارے، اس لیے او کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث میں سارے 5 چیزیں اگر آپ تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا. جیسے انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے او آ رہا درمیان میں. باقی کیا آپ کو گیا کہ 5 ورڈ پہ غور کرنا، قول قول قول، عمل عمل عمل، تقریر تقریر تقریر، صفت صفت. 2 جا بھی صفت ہے، ایک جا صفت خلقیہ، ایک جا صفت خلقیہ. اب ایک پورا ملا کے حسین بھائی آپ پڑھ دیجئے، ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیت. آپ 5 مرتبہ پڑھیے، اس کے بعد دیکھتے ہیں ہمارے گروپ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام دارقطنی رحمت اللہ علیہ کی طرح طلبہ ہمارے گروپ میں ہیں. چیک کرنا ہے 5 منٹ کے اس ایکسرسائز کے بعد کون سناتا ہے، کون فیوچر میں بڑا محدث بنے گا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں 5 ٹائم پڑھ دیجئے، اس کے بعد کسی ایک کو موقع دیا جائے گا کہ وہ بغیر دیکھے سنائے. ما اضیف الى رسول اللہ صلی دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، ما 5 ٹائم دیکھ کر پڑھیے، آپ دیکھ کر 5 ٹائم پڑھیے. اوکے. ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. ماشاء اللہ، ما بارک اللہ. اعوذ ما باللہ من اضیف العین، اللہ نظر بد سے بچائے. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھیے. ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. ما اضیف ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. ما چلیے روکتے اضیف ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، جی بعد میں 2 مرتبہ پھر پڑھیں گے. ابھی درمیان میں ایکسرسائز لیتے ہیں. 2 لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں، کیا میں سمجھوں کہ آپ دونوں بغیر دیکھے سنانے والے ہیں انشاءاللہ؟ تو آپ اپنا آڈیو اوپن کر سکتے ہیں اور سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیہ. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ سارے طلباء کی جو بیچ ہے جو بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حدیث کا خادم بنا دے، قرآن مجید اور احادیث طیبہ کو پھیلانے والا بنا دے. جزاک اللہ خیرن. ماشاء اللہ 4 ہاتھ اٹھ دیکھتے ہیں اور کون. سیکنڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون ہے؟ توفیق ریاض. جی فرمائیے. ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. آج ہی یاد کیے ہیں، اس سے پہلے بھی کچھ یاد تھا؟ نہیں شیخ، آج ہی یاد کیا. سبحان اللہ. بڑا تیز حافظ اللہ نے دیا ہے. اللہ تعالیٰ سارے طلباء کو اور بہترین سے بہترین محدثین کا حافظ عطا فرمائے. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اضیف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او تقریر او صفت خلقیہ او صفت خلقیہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں اچھا کیا کہ کلاس میں ہی جو ہے یاد کرانے کا ارادہ کر لیا. نیکسٹ. بارک اللہ. آپ سب کے لیے السلام دعائیں. علیکم. جی. ما اضيف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او تقرير او صفة خلقية او صفة خلقية. سبحان اللہ. آج ہی یاد کیا آپ لوگ؟ جی شیخ ابھی. ارے واہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہم 2 پارٹیسپینٹس ہیں ابھی بولنے اچھا میں. جی جی. ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او عمل او صفت من قول او عمل او تقریر
أو صفة خلقية أو صفة خلقية. سبحان اللہ، بارک اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. بارک اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه جی. وسلم ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. ماشاء اللہ. تو الحمدللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انفارم. بہت خوشی کی بات ہے، میں بہت خوش ہوں. بڑی محنت سے پڑھاؤں گا، اور بھی جب اچھے اسٹوڈنٹ مل جاتے ہیں کسی بیچ میں تو استاد جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں. اور اکثر ہمارے عمر آباد میں استاد کہتے تھے کہ استاد نہیں پڑھاتا، طلبہ مجبور کر دیتے ہیں کہ استاد کو پڑھائے. یعنی اسٹوڈنٹ اتنے اچھے ملتے ہیں کہ استاد خوشی سے پڑھاتا ہے. بعض اوقات استاد پڑھانا چاہتا ہے، طلبہ مجبور کر دیتے ہیں کہ نہ پڑھائے، کیونکہ اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے تو استاد بھی مجبور ہوتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں، اور بھی موقع ملے گا. جن کو ابھی موقع نہیں ملا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہمارا ٹائم بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے. تو اس کو اب اور ایک ٹاپک ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں. سنت کا معنی ہے طریقہ. اور تو حدیث اور سنت میں بھی کچھ فرق ہے کیا؟ تو حدیث اور سنت میں کوئی فرق نہیں ہے محدثین کے پاس. جب آپ سنت کہیں یا حدیث کہیں تو دونوں کا ڈیفینیشن ایک ہے، لیکن بعض فقہا نے یہ فرق کیا ہے کہ سنت کے اندر صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا ہوتی ہے؟ قول ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اور اقرار ہوتا ہے. فقہا اس بارے میں گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کیونکہ فقہی اعتبار سے ان کو جو مسئلے بتانا ہے وہ طہارت کے مسائل، فقہ العبادات، فقہ المعاملات، تو ان کا ہمیشہ ڈسکشن جو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کیا عمل ہوا اور آپ نے کیا اپروول دیا، اسی کے اندر سے وہ مسئلے نکال کر بتاتے ہیں. تو فقہا کا سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو بعض نے فرق کیا ہے کہ اس کے اندر صرف 3 پوائنٹ کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن محدثین کے پاس یہ ہے کہ سنت اور حدیث دونوں مترادف ہے. کچھ سوال ہے کیا؟ کسی کا ہاتھ کوئی کسی نے ریس کیا ہے؟ سو جی یہ آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں کون سا؟ ابھی جو سنت کے بارے میں جو بولا. ہاں، سنت اور حدیث دونوں سینونیم ہے محدثین کے پاس. یعنی جو ڈیفینیشن حدیث کا ہے وہی ڈیفینیشن سنت کا ہے. لیکن بعض فقہا کے پاس سنت اور حدیث میں انہوں نے فرق کیا ہے. کیا فرق کیا ہے؟ حدیث میں تو بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں. حدیث، سیرت کو بھی حدیث کہیں گے آپ، سیرت کی کتابوں میں بھی حدیث میں آ گئی. اس کے اندر جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل، اپروول، ذاتی صفتیں، اخلاقی صفتیں، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو حدیث بہت عام ہے. سنت جو ہے بس خاص ہے. یعنی اس کے اندر 3 چیزوں پر ہی فقہا گفتگو کرتے ہیں، قول، عمل اور اقرار. تو یہ فرق کیا. تیسرا ٹاپک، چوتھا ٹاپک، سنت اور بدعت میں کیا فرق ہے. تو سنت کا لفظ بدعت کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے. تو اس وقت پر سنت کا معنی ہوتا ہے اپوزٹ آف بدعت. تو آپ بعض کتابوں میں پڑھتے سنت اور بدعت، تو وہاں پر الگ معنی میں ہے. تو اس لیے ہر کتاب پڑھتے وقت پر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا. تو سنت بدعت کے مقابلے بولا جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ یعنی جو کام اسلامی شریعت میں جائز ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے. جو کام اسلامی شریعت سے ثابت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جو دین کے نام پر کوئی کام ثابت نہ ہو، بعد میں آ کر لوگ کر رہے ہیں، تو اس کو بدعت کہتے ہیں. تو بعض اوقات سنت بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو اس کو 5th پوائنٹ میں سمجھا میں نے. 5th پوائنٹ میں کیا ہے دیکھیں آپ، محدثین کے اصطلاح میں سنت کا لفظ عموماً حدیث کا مترادف ہے.
बल्कि इसमें सीरत को भी शामिल है। फुक़हा के पास सुन्नत का लफ्ज, जब आप फिक़्ह की किताबें पढ़ते हैं तो वहां पर सुन्नत जब कहते हैं तो फिक़्ह की किताबों में क्या होता है, जो भी चीज फर्ज ना हो उसको सुन्नत बोलते हैं। जैसे क्या आपने सुन्नतें पढ़ ली, आपने देखा होगा, क्या आपने सुन्नत पढ़ ली, तो आप बोलते हाँ मैं फर्ज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत नहीं पढ़े। तो यहाँ पर क्या फर्ज के मुकाबले में यूज होता है। तो हर किताब का डेफिनेशन, हर फील्ड का अलग, फिक़्ह के फील्ड में सुन्नत का माना अलग है, अकीदे के फील्ड में सुन्नत का माना अलग है, हदीस के फील्ड में सुन्नत का माना अलग है, तारीख की फील्ड में सुन्नत का माना अलग है। अगर आप तारीख पढ़ रहे हैं तो उस वक्त पे सुन्नत का माना अलग रहेगा। तो क्या है, देखिए, नंबर एक, मुहद्दिसीन के पास सुन्नत और हदीस दोनों सिनोनिम है। नंबर दो, फुक़हा के पास सुन्नत का मतलब होता है जो चीज फर्ज ना हो उसको सुन्नत कहते हैं वो लोग। जो भी चीज, जैसे आप फजर के 2 फर्ज पढ़ते और 2 सुन्नत पढ़ते, तो आप बोलेंगे अरे मौला अरशद बशीर मदरी साहब की क्लास में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये 5 वर्ड याद करवाए गए, ये क्या है? तो आप कहेंगे ये फिक़्ह में है। अच्छा, फिक़्ह की इस्तिलाह अलग। नंबर 3, उसूलीन, उसूल फिक़्ह की इस्तिलाह में सुन्नत का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल, फ़ेल और तकरीर के लिए मखसूस है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहैसियत नबी सादिर हुआ है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुनियावी एतबार से भी कुछ मशवरा देते थे, तो सहाबा आकर पूछते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप जो कह रहे हैं ये नबी के तौर पर कह रहे हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप दुनियावी एतबार से कह रहे हैं या बाकायदा वही और शरीयत के तौर पर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं नहीं, एक मशवरा है मेरा। तो मशवरा है तो लिया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी बोलते हैं तो आपको इख्तियार नहीं होता है। तो ये उसूलीन के पास सुन्नत का माना ये है। अकीदे की किताबें जब आप पढ़ते हैं, अहलुस सुन्ना वल जमा, आपने सुना रहे, यहाँ पर भी अहलुस सुन्ना वल जमा है। तो इसका मतलब क्या है? तो कह रहे हैं कि बिदअती फिरकों के मुकाबले, 72 फिरकों के मुकाबले में जो हक वाला फिरका होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए अहलुस सुन्ना वल जमा का लक़ब पड़ा। लेकिन आजकल इस लफ्ज़ का भी मिसयूज हो रहा है। जैसे एक आदमी मुस्लिम कहेगा शराब पिएगा, मुस्लिम कहेगा सूद खाएगा, वैसा अहलुस सुन्ना वल जमा इस टर्मिनोलॉजी का भी मिसयूज हो रहा है। तो पुराने जमाने में किताबें मिलती थी, अस्सुन्ना लिल इमाम अहमद बिन हम्बल, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की सुन्ना किताब का नाम है अस्सुन्ना। तो क्या आपको इसके अंदर हदीसें मिलेंगी? नहीं, इसके अंदर आपको अकीदे की बातें मिलेंगी सिर्फ। तो इसका मतलब एक लाके ये अकीदे की फील्ड में सुन्नत से मुराद अकीदा, यानी कि बिदअत के मुकाबले में सही रास्ता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का सही रास्ता क्या है, वो आपको अकीदे की किताबों में। तो अस्सुन्ना इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अस्सुन्ना। अस्सुन्ना इमाम खल्लाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अस्सुन्ना लाल काई की एक किताब है। अशरह सुन्ना इमाम बरबहारी। तो यहाँ पर सुन्नत का वर्ड आया, लेकिन यहाँ पर अकीदे के माने में बिदअत के मुकाबले में सही सच्चा रास्ता। 5वां, कभी सुन्नत मुकम्मल दीन और शरीयत के माने में इस्तेमाल होता है, जैसे मन रगिब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत से यानी मेरे शरीयत से, तो कभी ये माने में आता है। 6, कभी सुन्नत तशय्यो के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहते हैं सुन्नी है ये शिया है, यानी शिया के मुकाबले में सुन्नी यानी अहलुस सुन्ना, भाई जो सहाबा के बारे में लोग गुस्ताखी नहीं करते। तो ये आप जहन में रख लीजिए। लेकिन मैं एग्जाम में हो सकता हूँ, दरमियान में उस्ताद क्या करते हैं, मानो हमारे मदीना यूनिवर्सिटी के, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो मतलब एक ला के आपको, या अल मुहिम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझना हो सकता है एग्जाम में पूछ रहे होंगे। तो मैं किस चीज को, मेरे अभी तक के बातों में जो है ना, जो मा उज़ीफा है, मा उज़ीफा इला रसूलिल्लाह, जो आपने अभी हदीस का डेफिनेशन याद किया है ना, या अरबी में हो सकता है एग्जाम में पूछ लो इंशाअल्लाह। तो आप लोग अभी इसको नोट करके रख लीजिए कि भाई हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पॉइंट नंबर 6, इस बारे इसमें यह टॉपिक बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में आपने हदीस को लिखने से रोका था, बाद में आपने इजाजत दी। लेकिन जो लोग जो है हदीस के खिलाफ में लोगों में शक व शुबा फैलाते, वो पुराने हदीसें बताते, क्योंकि उनको जो है ना, नौजुबिल्लाह, उनकी नीयत क्या अल्लाह बेहतर जानता है, या गलत फहमी में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं। दोनों भी अलग अलग तरह के गिरोह पाए जाते हैं। कुछ लोग हैं गलत फहमी में कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जानबूझकर कर रहे हैं, दोनों से भी अल्लाह बचाए। तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रोका था
تو وہ حدیثیں پیش کرتے, لیکن بعد میں علماء کرام نے کنفرم کر دیا. دیکھے مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں گے, کنفرم کیا ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے, ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ نے, کتابیں لکھی انہوں نے, بلکہ ابن قتیبہ بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے تو کتابیں لکھی. اور سب سے خطیب بغدادی جو مشہور ہے, انہوں نے تو کتاب لکھی تقیید الاحادیث, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھنے کا رواج تھا تو صحابہ نے کون سے لکھے. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے مسند احمد بن حنبل میں صحابہ کرام کے لحاظ کے لکھے ہوئے, ان کو جب جو کتابیں جو زمانے میں انہوں نے لکھا تھا اس کو انہوں نے مسند احمد بن حنبل میں داخل کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے, اس کو صحیفہ کہتے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں لکھے گئے وہ صحیفہ. تو یہ سب آپ پروف کے طور پر پیش کر سکتے ہیں بھئی یہ علماء کرام نے ریسرچ کر کے کنفرم کیا ہے کہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا, بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے بول رہے ہیں, لیکن ایسی حدیثوں کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. پھر آپ حدیث کیوں مان رہے ہیں بھائی, آپ تو کہتے تھے حدیث نہیں مانتے تھے, تو ان کو ایسا ہی پکڑ سکتے ہیں آپ ان کو یہ بھی کہنا بھائی آپ پورے حدیثیں کیوں نہیں پڑھ رہے, یہ بھی جواب دے سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کہاں دی, یہ پورے حدیث ہے دیکھیے یہاں پر. تو اس کتاب میں نے اس کے حوالے دے دیے ہیں. شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا کیونکہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا, تو صحابہ اکرام کہیں کنفیوز نہ ہو جائیں اور قرآن کو حدیث اور حدیث کو قرآن نہ سمجھ لے. لیکن جب اچھی تربیت ہو گئی صحابہ کرام کی کہ اب ان کے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ وہ فرق کرے کہ حدیث ہے یا قرآن ہے, تو آپ نے اجازت دے دی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں, حدیث قولی, حدیث فعلی, حدیث تقریری. اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ میں سے کوئی یہ کہے قولی کی کوئی مثال آپ کے ذہن میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پایا گیا ہو, ایسی کوئی مثال کوئی دے اسٹوڈنٹ. میرے پاس یہاں فجر پر کی میں نے سنت ذکر سے کیا ہے وہ مت دیجیے, میں نے جو ذکر کیا وہ مت دیجیے. داڑھی کے تعلق سے قول فرمائیے کچھ ذاقت یاد ہے آپ الایمان. جی. کھانے سے پہلے بچے کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا تھا, یہ قولی. ماشاء اللہ, جی. تو آپ لوگوں کو تو اس کو کہتے ہیں حدیث قولی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حدیث قولی کے لیے حدیث قولی رہے گی. قرآن مجید میں کون سی آیت ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حدیث قولی بھی ہوتی ہے؟ کوئی آیت؟ کیونکہ بعض منکرین حدیث کہتے ہیں آپ یہ کہاں سے لا لیے بھائی, حدیث قولی, فعلی, تقریری, یہ سب قرآن میں نہیں ہے, نہیں مانتے ہم, بولتے نعوذ باللہ. ہم کہیں گے نہیں, قرآن مجید میں حدیث قولی ہے, اس کو فالو کرنا ہے. کوئی آیت دے سکتے ہیں کوئی؟ ما ينطق وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. ہاں, ما ينطق عن الهوى بھی ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی ہے. تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں گے تو ہم اطاعت کریں گے نا. اگر آپ نے کہا ہے تو ہم اطاعت کریں گے, اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں گے اس کو تم کو اطاعت کرنا ہے. تو اب ایک آدمی کہتا میں نے تو قرآن میں لے لیا نا بھائی, اطاعت کر لی, ٹھیک ہے بھائی, اطیعوا اللہ ہو گیا, پھر اطیعوا الرسول کہاں سے لاتے ہیں؟ اچھا, تو حدیث قولی میرے پاس میں نے جو یہاں پر مثال دی ہے دیکھیں آپ, صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام. صحیح بخاری حدیث نمبر 1190 میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد خیر من الف صلاۃ, مسجد حرام کے علاوہ دنیا کے جتنے مسجدوں میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس سے 1000 نماز سے بہتر ہے. تو گیا کہ آپ 1000 نمازوں کا ثواب اٹھا رہے مسجد نبی میں جب پڑھ رہے ہیں, سوائے مسجد حرام میں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام میں تو بہت زیادہ فضیلتیں اور بھی بتائی گئی ہیں, تو اس لیے مسجد حرام کو اس میں سے الگ کیا گیا. تو یہاں پر مثال میں نے دی حدیث قولی کی. حدیث فعلی میں کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ میں 5 منٹ اور لوں گا کیونکہ شروع میں جو ہے میں انتظار کرنا پڑا تھا مجھے, طلبہ دیر سے آئے تھے نا. جی صلو کما رأیتمونی اصلی, یہ تو قول ہے نا.
یہ تو قول ہے. تم نبی پڑھو. کریم صاحب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے. ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا ڈسکرپشن پورا کیا ہے؟ فعلی ہاں فعل میں آ گیا. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کر دے. تو بیان قولی، بیان فعلی اور بیان تقریری. تو اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی اقیم الصلاۃ، تو اس کی پوری تشریح پڑھنے کے لیے آپ کو کیا پڑھنا پڑے گا؟ صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ پڑھنا پڑے گا. تو پوری صحیح بخاری کیا ہوگی؟ تفسیر ہو گئی حدیث کی، قرآن کی. صحیح بخاری کیا ہے؟ دراصل میں صحیح تفسیر ہے قرآن کی. صحیح مسلم کیا ہے؟ تفسیر ہے. اور جو بھی صحیح حدیث ہے وہ دراصل تفسیر ہے قرآن مجید کی. قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ آیا ہے، تو اقیم الصلاۃ پڑھنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ کتاب الصلاۃ امام بخاری کی پڑھنا پڑے گا. قرآن میں اتم الصیام، روزہ رکھو، مکمل کرو. تو پورا روزہ کیسا رکھیں گے ڈیٹیل پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا آپ کو؟ کتاب الصیام. کتاب الصیام میں. ویری گڈ. وآتوا الزکاۃ، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ کتاب الزکاۃ. ویری گڈ. پھر اس کے بعد قرآن میں ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کو سمجھنے کے لیے کہاں جانا؟ مناسک الحج. کتاب الحج. ہاں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. رضامندی کے ساتھ تجارت ہوتی ہے. جائز طریقہ، باطل طریقہ بھی ہے تجارت کا، جائز طریقہ بھی ہے. تو جائز طریقہ معلوم کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا آپ کو؟ کتاب رضا. کتاب البیوع. کتاب البیوع صحیح بخاری. بیوع صحیح. ویری گڈ، ماشاء اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام کیسا کلمہ پڑھے، وہ پورے ڈیٹیل میں ہے. تو صحیح بخاری سب سے بیسٹ تفسیر. اکثر کیا کرتے ہیں سب سے بیسٹ تفسیر کون سی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں ابن کثیر. میں کہتا ہوں نہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھیں گے تو آپ کو بیان قولی، بیان فعلی اور بیان تقریری سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں میرے پاس جو میں نے دلیل یہاں پر دی ہے حدیث فعلی کی، اگر کوئی منکرین حدیث آپ سے پوچھے گا یہ کہاں سے لائب ہے حدیث فعلی، تو قرآن سے پروف کیجیے حدیث فعلی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ہاں یہاں یحببکم پر کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ ویغفر. اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولیں گے اور ساتھ ساتھ میں کیا کچھ کریں گے بھی، تبھی تو آپ فالو کریں گے نا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ، ایک آدمی، اتباع کا معنی کیا معلوم؟ کارنش پر میں نے پیر رکھا، اس کا میں پیچھے لے کر کہتا ہوں بھائی ایسا کرو، اپن میں جہاں قدم رکھ رہا ہوں آپ بھی قدم وہی رکھو. تو کیا کرتے کارنش پر یا ڈیزرٹ پہ، میں جیسے ہی قدم میرا پڑتا ہے تو وہاں پر میرا نشان پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیزرٹ میں کیا ہے، نشان پڑ جاتا ہے. پیچھے والے آدمی کو بولتا ہوں میں جہاں میں رکھا ہوں وہی رکھو. تو اس کو عربی زبان میں اتباع کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کرنا ہے. اپنی طرف سے نیا کہنا جو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، جو نہیں کہ اپنی طرف سے آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں پر اتباع کے لفظ سے ملا کے حدیث فعلی اور حدیث تقریری کی دلیل ملی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں تقریری صفت خلقیہ، صفت خلقیہ کی دلیل مل گئی. تو فعلی میں دیکھیں آپ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ غزوہ کیا، جنگ کی 7 یا 8، 7 یا 6. اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب غزوہ کیے تو سفر کھانے کو کیا ملا ہم کو؟ ٹڈی، خاص قسم کا پرندہ ہے، یعنی کہ ٹڈی حلال ہے. تو اس سے پتا چلا، تو ہم یہ کھایا کرتے تھے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا جا رہا. تقریری میں کیا ہے دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گڑیا سے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے روکا نہیں، گویا کہ اس کو کہتے ہیں اپروول. تو یہ مثال ہوئی علم روایت، علم درایت. سند کس کو کہتے ہیں؟ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، ان کے استاذ، اس کو کہتے ہیں سند، چین. جیسے سیڑھی ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں سہارا، یعنی جو سہارا لے کے آپ چھت تک جاتے. تو چھت کیا ہو گیا؟ متن ہے، اور وہ سیڑھی کیا ہے؟ سند ہے. اسی طریقے سے آپ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟
آپ جو ہے اس کے گھوڑے کے وہاں پر ایک لوہے کا اس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں اپنے جوتے سے یا اپنے پیر اس کے اوپر رکھ کر چڑھتے ہیں. تو آپ نے سہارا لیا تو وہ سہارا لینے کو عربی زبان میں اس کو سند کہتے ہیں, متن کہتے ہیں اس کی پیٹھ کو جو گھوڑے کی ہوتی ہے. یعنی کہ جو منزل جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں, چھت تک پہنچنا تو آپ کی منزل ہے, گھوڑے کی پیٹھ تک پہنچنا چاہ رہے تو وہ منزل ہے. تو وہ جو منزل اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے جہاں پر پہنچتے اس کو متن کہتے ہیں, یعنی ابھری ہوئی چیز, یعنی جو اہم چیز. جب چھت ہے تو آپ اوپر ہے, تو ویسا سند کے ذریعے سے آخر آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریر یا آپ کے ذاتی صفت یا آپ کے اخلاقی صفت تک پہنچنے کے لیے. تو یہ جو پورا یہ 5 پوائنٹ ہے نا, اس کو متن کہتے ہیں. یعنی جہاں سند ختم ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شروع ہوتا ہے اس کو متن کہتے ہیں, اور جو چین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سند. تو یہ سند اور متن کا ہو گیا. اور آپ کو اس کے اندر میں نے بتایا پوائنٹ نمبر 15 میں سلسلۃ الذہب, سب سے بڑی آتھینٹک جو چین ہے وہ یہ ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ جب روایت کرتے ہیں, نافع رحمت اللہ علیہ تھے, نافع رحمت اللہ علیہ جب روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو کہتے ہیں گولڈن چین, یعنی سب سے دنیا کی سب سے آتھینٹک چین. پوائنٹ نمبر 16 میں نے بتایا کہ آتھینٹک چین ہر عالم کے پاس الگ الگ ہوتی ہے, تو 5 قسم کی میں نے بتائی. تو آپ یہ نوٹ جو آپ کو میں نے بھیجے اس میں آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17 میں کون سے صحابی کی کتنی روایتیں عدد الحدیث آئی ہیں تو وہ میں نے بتایا ہے, تو وہ آپ یاد کر سکتے ہیں. تو ایگزام میں ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے, ایسا میں اشارہ دے رہا ہوں, دیکھیے یہاں پر ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے. تو اب پتا نہیں, میں کئی جگہ پہ بتاؤں گا کہ بھئی یہ اس میں سے میں 10-20 جگہ پہ بتاؤں گا, اس میں سے ہو سکتا ہے صرف 5 سوالات کروں. تو عدد الحدیث آپ کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے نیچے جو لوگ طلبہ میں جو انٹرسٹڈ ہیں, پوائنٹ نمبر 19, تو کچھ حدیث یاد کر لیجیے آپ. وہ کتابیں, یہ مصطلح الحدیث ارشد بشیر مدنی یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں, کون سی کتابیں ہیں؟ تو پورے 1400 سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں مصطلح میں, تو یہ بتائی دی ہے. اس کے اندر جو ہے نام ہے المحدث الفاصل, امام رام ہرمزی کی ہے. معرفت علوم الحدیث کفایہ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کی, اور علوم الحدیث. تو آپ اس میں سے کوئی 2 یا 3 نام یاد کر لیجئے, ایگزام میں جو ہے آپ کو ہو سکتا کہ بھئی مصطلح الحدیث میں کون سی کتابیں ہیں بتائیے. تو یہ چند باتیں تھی, انشاءاللہ